مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم وجاء في الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پیار محبت کے ساتھ ایک مرتبہ سبھی ساتھی سبھی حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ اللہ رب العزت نے 11ویں پارے کے اندر ایک آیت کریمہ نازل فرمائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے جانوں کو، ان کے مالوں کو خرید لیا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے جنت کے بدلے ایمان والوں کے جان مال کو کیا کیا ہے؟ خرید لیا ہے۔ نہ یہ جان ہمارا ہے نہ یہ مال ہمارا ہے، دونوں اللہ کی امانت ہے۔ اللہ جب چاہیں گے لے لیں گے، یہ طے شدہ چیز ہے۔ ہم جو مالک نظر آتے ہیں، ہمارے سائن کے بغیر چیک آگے پاس نہیں ہوتا، ہمارے سگنیچر کے بغیر پیمنٹ آگے جاتی نہیں، تو یہ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں عارضی مالک بنایا ہے۔ حقیقی مالک تو اللہ ہے۔ حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم حقیقی مالک ہوتے تو مرنے کے بعد اس کو اپنے ساتھ لے جاتے، لیکن اللہ کی قسم ہم دنیا کے ریت رواج کو دیکھتے ہیں، کتنا ہی کروڑ پتی کیوں نہ ہو، لیکن جب دنیا سے جاتا ہے تو دونوں ہاتھ اس کے کیا ہوتے ہیں؟ بولو، خالی ہوتے ہیں، نہ کفن میں جیب ہے۔ کیسا ہی کروڑ پتی انسان کیوں نہ ہو، ایئر کنڈیشن میں رہنے والا ہو، گاڑی ایئر کنڈیشن، گھر ایئر کنڈیشن، اس کے بغیر زندگی گزارنا اس کے لیے محال تھا، لیکن جب مرا ہے تو اس کے لیے قبر بھی وہی مٹی کی ہوں گی، سارا مال یہی چھوڑ کر جائیں گا، جس سے لینا ہے وہ بھی یہی چھوڑ کر جائیں گا، جس کو دینا ہے وہ بھی یہی چھوڑ کر جائیں گا، جو پراپرٹی جمع کیے وہ بھی یہی چھوڑ کر جائیں گا، حلال سے کی ہوں یا حرام سے کی ہوں، ٹوٹل سارا مال یہی پر دھرا کے دھرا رہ جائے گا۔ سکندر بادشاہ کا جب انتقال ہونے لگا
اس نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد میرا جنازہ جب لے جا رہے ہوں گے تو میرے دونوں ہاتھوں کو پنجرے سے باہر نکال دینا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کیسی وصیت ہے، ہاتھ پنجرے سے باہر، یہ کیوں؟ تو بادشاہ نے کہا دنیا والوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں سکندر بادشاہ جس نے ساری دنیا فتح کی ہے، وہ بھی جب دنیا سے جا رہا ہے تو دونوں ہاتھ اس کے کیا ہیں؟ خالی ہیں۔ تو لہذا یہ مال اللہ کی امانت ہے، اگر اللہ نے کسی کے پاس رکھی ہے، کسی کے پاس کم مال ہے، کسی کے پاس زیادہ مال ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، تینوں کیٹیگری کے ہیں امت میں، بہت کم مال والے، بہت زیادہ مال والے اور نہیں مال والے، بقدر ضرورت مال آ رہا ہے، ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، پیڑ بھر رہا ہے، زندگی بڑی مشکل سے کٹ رہی ہے۔ یہ دنیا ہے، دارالعمل ہے، امتحان کی جگہ ہے، یہاں اونچ نیچے، مال والوں کو مال دے کر آزمایا جا رہا ہے اور غریب کو مال لے کر آزمایا جا رہا ہے، بغیر مال دے کے اس کو آزمایا جا رہا ہے، دونوں کی آزمائش ہو رہی ہے۔ اگر دونوں مالدار اپنے مال میں امتحان میں کھرا اترا، اس کا امتحان کیا ہے؟ مالدار کا مالداری میں امتحان یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا والے راستے میں استعمال کرے، مال کو خرچ کرے، یہ اس کا امتحان ہے۔ اگر دل کھول کے اگر اس نے خرچ کیا، کامیاب، کل قیامت کے دن یہ مال اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا، ترقی کا ذریعہ بنے گا، درجات کے بلندی کا ذریعہ بنے گا، اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے گا، جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا، اگر اللہ کے رضا والے راستے میں استعمال کیا ہے۔ اور بنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابہ ہیں جو مالدار کیٹیگری میں آتے تھے، لیکن ان کے مال نے ان کو جنت میں جانے سے نہیں روکا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ لینے سے نہیں روکا۔ مال اللہ نے دیا، جتنا دیا سب کچھ امت کے لیے لٹا دیا، اللہ کے رضا کے لیے لٹا دیا، تو یہ مال جنت میں جانے کا ذریعہ بنا۔ مالدار کا امتحان مالداری میں یہ ہے کہ اللہ کے رضا والے کام میں استعمال کرے، اگر نہ کیا گیا تو یہی مال کل قیامت کے دن پکڑ کا ذریعہ بنے گا، عذاب کا ذریعہ بنے گا، اللہ کے ناراضگی کا ذریعہ بنے گا، کہ جہنم میں جانے کا سبب بنے گا۔ اور بنا ہے، قرآن نے مثالیں دی ہیں، قارون ہے، حامان ہے، نمرود ہے، فرعون ہے، یہ بڑے بڑے مالدار حکومت والے لوگ تھے۔ کیسے لوگ تھے؟ حکومت والے لوگ تھے، سب کو تباہ کر کے بتا دیا، اور ان کا انجام بھی کل قیامت کے دن کیا ہوگا یہ بھی قرآن نے بتا دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مالدار کا امتحان مالداری میں الگ، غریب کا امتحان غریبی میں یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے، جو مال نہیں ہے اس پر صبر کرے، کیا کرے؟ صبر کرے، جتنا ہے اے اللہ شکر ہے، جو نہیں ملا اے اللہ صبر ہے، اس پر صبر، غلط راستے پر نہیں جانا ہے، زبان پر شکوہ نہیں آنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، مخلوق سے نہیں مانگنا ہے، مخلوق کے سامنے گڑ گڑانا نہیں ہے، یہ غریبی کا امتحان ہے۔ اس میں پاس ہو گئے، یہی غریبی بھی کل قیامت کے دن تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا غریب انسان مالدار سے پہلے جنت میں جائے گا، حساب کتاب کا مسئلہ ہی نہیں نا، حساب کتاب کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ایک استاد سے شاگرد نے سوال پوچھا کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن مالداروں سے جب حساب لیں گے تو سختی سے کیوں لیں گے، اس کو کیوں پریشانی ہوں گی؟ تو استاد نے جواب اس انداز سے دیا کہ ایک کلاس کے اندر 10 اگر بچے ہیں تو استاد نے یہ طریقہ اپنایا کہ ایک بچے کو 10 روپے دیے، جس نے سوال کیا اس کو 10 روپے دیے، اور باقی کے بچے کو کسی کو 100، کسی کو 1000، کسی کو 5000، اور کہا کہ کل آنے پر اس کو خرچ کر کے آنا ہے۔ کل کا دن آیا، استاد نے سارے شاگرد کو روٹی کے جو تنور ہوتا ہے وہاں پر لے کر گئے، آگ کی بھٹی کے سائڈ میں جو گرم حصہ ہوتا ہے وہاں پر ایک ایک بچے کو کھڑا کیا، سب سے زیادہ رقم جس کو دی گئی کھڑا کر کے کہا کہ بتا تو نے کہاں کہاں خرچ کیا۔ اب وہ 5000 روپے کا حساب دے رہا ہے،
میں نے چپل لایا، میں نے برگر کھایا، میں نے پیزا، مثال کے طور پر میں نے پیزا کھایا، میں ادھر گیا، میں ادھر. اب وہ حساب دیتے دیتے سوچ رہا ہے جتنا ٹائم اس کو حساب میں لگ رہا ہے اتنا ٹائم نیچے کیا ہے، تپ رہا ہے. 5,000 والا پسینہ پسینہ ہو کے نکل گیا، پھر دوسرا آیا 2,000 والا، پھر تیسرا آیا. تو جس کو 10 روپے ملے تھے وہ خوش ہے، بھائی میرا نمبر آئے تو ٹینشن نہیں ہے، میں سیدھا بول دوں گا. 10 روپے کا ایک سموسہ ملتا تھا، وہ کھا لیا، بات ختم ہو گئی. بات کیا ہو گئی؟ تو اگر غریبی ہے تو ٹینشن نہیں، دنیا کٹے گی، مالدار کی بھی کٹ رہی، غریب کی بھی کٹے گی. اصل مسئلہ آخرت کا ہے. اصل مسئلہ کس کا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. جہنم سے بچایا گیا، جنت میں داخل کیا گیا، فقد فاز، کامیابی کا سرٹیفکیٹ مل گیا. یہاں کی کامیابی کس کام کی جی؟ آج ہے کل چھین لی جائے، آج ہے کل چھین لی جائے. یہاں کی عزت بھی کس کام کی کہ جس کے بعد ذلت کا خطرہ ہو. یہاں کی صحت بھی کس کام کی کہ جس کے بعد بیماری کا خطرہ ہو. یہاں کی جوانی کس کام کی کہ جس کے بعد بڑھاپے کا خطرہ ہو. یہاں کی مالداری کس کام کی جس کے بعد غریبی کا خطرہ ہو. یہاں کی زندگی کا کس کام کی کہ جس کے بعد مرنے کا ڈر لگا رہتا ہو. یہ دنیا عارضی ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ بولو نا، عارضی ہے. دنیا فانی ہے. اعلان کرتے نا حضرت دار فانی سے دار الفنا سے دار البقا کی طرف چلے گئے. یہ دار البقا فنا ہے. کیا ہے؟ دار الفنا ہے، وہ دار البقا ہے. آخرت کو اللہ نے ہمیشہ رہنے کی جگہ بنائی ہے. اس میں کیسا رہنا ہے وہ ہم کو یہاں طے کرنا ہے. مالداروں سے کہا مال ادا کرو اللہ کے راستے میں، لٹاؤ، خوب لٹاؤ. حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم العالیہ کے زبان سے ایک حدیث سنا تھا. آج اس حدیث کو پڑھنے کا موقع ملا براہ راست. حضرت نے حدیث بیان فرمائی، انفق یا ابن آدم ينفق علی. بخاری کی حدیث ہے، اے ابن آدم تو اللہ کے راستے میں خرچ کر، اللہ تجھ پر خرچ کرے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال اگر گھٹے کل قیامت کے دن مجھ سے آ کے لے لینا. اس سے مجھ سے آ کے لے لو. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا جائے اور مال گھٹ جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. قرآن کہتا ہے سود کو ہم گھٹا دیتے ہیں اور زکات اور صدقات کا مال جو خرچ کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں اس کے مال کو ہم بڑھا دیتے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. بھلے ہماری عقلیں اس کو سمجھ سکے یا نہ سمجھ سکے، یہ اللہ کا قانون ہے. سود میں مبتلا انسان ہمیشہ پریشان ہوتا ہے. بات یاد رکھیں، سود حرام ہے، بیاج حرام ہے، سود کا لین دین حرام ہے، سود کا کاروبار کرنا حرام ہے، سود کے کاروبار میں حصہ لگانا، اس میں ملوث ہونا حرام ہے. یہ سب کچھ حرام کے کام ہے. بظاہر مال بڑھتا ہوا نظر آئے گا، لاکھ لگاؤ 11,000، 1,11,000 مل رہے، 1,02,000 بڑھ کے مل رہا ہے، یہ بظاہر بڑھتا ہوا نظر آئے گا، لیکن یہ تمہارے گلے کی ہڈی بنے گی، اللہ کے ناراضگی کا ذریعہ بنے گا، جہنم میں جانے کا سبب بنے گا، دنیا میں مال کے اندر پریشانی کا ذریعہ بنے گا. یہ قرآن کہتا ہے. کون کہتا ہے؟ قرآن. بظاہر دیکھیں آپ، بہت ہمارے سامنے آتے ہیں ایسے مثالیں. چکری بیاج لاکھ لیا تھا، 7 لاکھ بھرا، پھر بھی فٹراک نہیں اس کا، بڑھتے جا رہا، بڑھتے جا رہا، بڑھتے جا رہا. راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی. کیوں لیے؟ کیوں لیے؟ ضرورتیں آج الحمدللہ اکثروں کی پوری ہوتی ہیں. ضرورتوں سے آگے بڑھ کے لوگ خواہشوں کی پورا کرنے کے لیے لوگ لیتے ہیں. کس کو پورا کرنے؟ خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے. خواہشیں انسان کی کبھی بھی پوری دنیا میں نہیں ہوں گی. یہ جگہ خواہش کے پورا کرنے کی ہے ہی نہیں ہے. یہ جگہ خواہشیں پورا کرنے کی جگہ ہی اللہ کے رسول نے فرمایا انسان کا پیٹ تو قبر کی مٹی بھرے گی، اس کے بغیر انسان کا پیٹ نہیں بھرے گا. ایک ضرورت کے بعد، ایک خواہش کے بعد دوسری خواہش منہ پھیلا کے کھڑی ہے.
وہ پورا کیا، تیسری خواہش کھڑی ہے، وہ پورا کیا، چوتھی خواہش کھڑی ہے، پورا کرتے کرتے جب آخر میں پہنچا تو دیکھا کہ موت کھڑی ہے، ختم ہو گیا دین، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا، اب واپس جانا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے، خرچ کرو اللہ کے راستے پہ، سود کے کاروبار سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ زکات دینے والا کبھی بھی زکات دینے والا غریب نہیں بن سکتا، زکات دینے والا، صدقات کرنے والا کبھی بھی محتاج نہیں بن سکتا، یہ اللہ کے رسول کا اور اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ مثال ایسی ہے جیسے ایک کاشتکار ہے، 2 بوریاں کندھوں پہ لے کر اناج کی، بیج کی 2 بوریاں، دانے کی 2 بوریاں لے کر کھیت میں چلا گیا اور سارے دانوں کو کھیت میں بکھیر کے آ گیا۔ لوگ کہیں گے کہ 2 بوریاں پھونک کر آ گیا، کیا جملہ استعمال کریں گے؟ 2 بوریاں کھیت میں پھونک کر آ گیا، لیکن عقل مند انسان کہیں گا کہ 2 ٹرک بھر کے لائیں گا۔ کیا کہیں گے عقل مند انسان؟ 2 بوریاں تو پھونکا ابھی، لیکن بعد میں کیا کرے گا؟ 2 ٹرک بھر کے یہ لائیں گا۔ اسی طرح اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنے والا ہے، بیوقوف انسان، عقل کے کم انسان یہ تو کہیں گے کہ بھائی مال لٹا رہا ہے، مال اڑا رہا ہے، مال پھونک رہا ہے، مال خرچ کر رہا ہے، لیکن عقل مند انسان کہیں گا کہ بھائی یہ مال یہاں تو لٹا رہا ہے، کل قیامت کے دن یہ کھینچے گا، 2 ٹرک بھر کے کھینچے گا، جتنا خرچ کیا ہے اس سے زیادہ کھینچے گا۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کو 10 گنا 700 گنا بڑھا کے دیتے ہیں، جیسے کہ بیج بونے کے بعد ایک بیج سے 100 200 700 دانے نکلتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا کیا ہے نظام۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے۔ کیا فرمایا؟ موت سے ڈر لگتا ہے، کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس مال ہے؟ کہا کہ ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ صحابی چلے گئے، اللہ کے رسول کے کہنے پر عمل کرتے رہے۔ پھر کسی دن اللہ کے رسول کی ملاقات ہوئی، اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا ہوا، اب بھی ڈر لگتا ہے؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے جو کہا میں نے اس پر عمل کیا، جب سے آپ نے کہا میں مال کو اللہ کے راستے میں لٹا رہا ہوں، لیکن اب دل کی کیفیت ایسی ہے کہ اب مرنے کو جی چاہتا ہے۔ کیا فرمایا؟ پہلے موت سے ڈر لگتا تھا اور اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اب تو مرنے کا دل چاہتا ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے معلوم ہے؟ انسان کا مال جہاں لگتا ہے نا، انسان کا دل وہاں لگتا ہے۔ اگر کسی انسان کا اکاؤنٹ مثال کے طور پہ HDFC میں ہے اور اس میں بہت ساری 10-20 لاکھ کی انکم رکھی ہوئی ہے، تو گاڑی پہ جب بھی جاتے جاتے HDFC دکھے گا نا تو دماغ میں ہٹ کرے گا، ادھر میرا مال ہے، ادھر کیا ہے، ہوتا ہے نا بھائی ایسا۔ پیپر میں آ گیا بھائی HDFC کا دیوالیہ ہو گیا، اللہ نہ کرے میرا بھی ہے اس میں HDFC کا دیوالیہ ہو اور راتوں کی نیندیں حضرت کی کیا ہو گئی، حرام۔ تو انسان کا مال جہاں لگتا ہے وہاں دل لگتا ہے۔ تو ہمارا مال اگر آخرت کے لیے لگے گا، ہمارا مال اللہ کے لیے لگے گا، اللہ کے بندے پر لگے گا، تو ہمارا دل آخرت کی طرف لگے گا، پھر اللہ کی یاد آئیں گی، جینے کا جینے چاہے گا، پھر جنت میں جانے کی تمنا کرے گا۔ جی چاہے نہ چاہے مرنا تو ہے، مرنے کا کوئی ارادہ کرتا نہیں ہے، موت کی بات کرے تو ڈر لگتا ہے، لیکن چاہے ڈرو چاہے ارادہ کرو موت تو سب کو بڑھا کے آنی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، 5 پلر ہیں، 5 ستون ہیں، اس کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے گواہی دینا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرے نمبر پر نماز قائم کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پر زکوٰۃ دینا ہے۔ اس زکوٰۃ کا جو عمل ہے نا
اللہ رب العزت نے اسلام کی بنیاد کو رکھا ہے، اس کو ادا کرو، خرچ کرو اللہ کے راستے پہ، اور یہ نہ سمجھو کہ یار میری 10 لاکھ کی زکات بن رہی، میں 10 لاکھ روپے کیسے لٹاؤں۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تجھے 4 کروڑ کا مالک بنایا ہے۔ 10 لاکھ کی زکات کتنے مال پر آتی ہے؟ 4 کروڑ پر آتی ہے۔ تو 10 لاکھ دینے کو کتراتا ہے، اللہ نے تجھے 3 کروڑ 90 لاکھ کا مالک بنایا ہے۔ زکات 10 لاکھ دینے کے بعد بھی اس پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا۔ 40,000 پہ 1,000 دینا ہے، 1 لاکھ پہ 2,500 دینا ہے، کتنی کم مانگی ہے۔ پہلے زمانے کے لوگوں کی حالت اگر ہماری طرح ہوتی، ہماری حالت اگر ان کی طرح ہوتی، تو آج ہم کیا زکات دیتے؟ پہلے صدقات اور زکات کی یہ شکل ہوا کرتی تھی کہ لوگوں کو اپنے مالوں کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہوتا، ایک آگ آتی اور آ کر اس کو اٹھا لیتی، ختم، قبول ہو گیا۔ اگر آگ نے آ کر نہیں اٹھایا، سمجھ جاؤ اس کا صدقہ اور زکات قبول نہیں ہے۔ آج اللہ کا کتنا کرم ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، تمہارے مالداروں سے لینا ہے اور تمہارے ہی فقراء، مساکین اور غریبوں کو دینا ہے۔ زکات دیتے ٹائم اترانا بھی نہیں ہے۔ اتنی زکات نکالتا ہے، سارے سفیر آتے میرے پاس، ان کا شکر ادا کرو، تمہارا یہ فرض ہے۔ نماز جس طرح سے فرض ہے نا، زکات بھی فرض ہے، شکر ادا کرو، آپ کے دروازے پر تمہارا فرض ادا کرنے آ رہے، ورنہ ضرورت اور حق تو یہ تھا کہ تم کو وہاں جانا چاہیے تھا۔ میں نے مسجد میں اتنا لگایا، تو ہوتا کون ہے لگانے والا؟ یہ مسجد اللہ کی، یہ جگہ اللہ کی، یہ گھر اللہ کا ہے، اللہ جس سے چاہیں گے کام لیں گے، اور اللہ نے لیا ہے۔ سوچ بھی نہیں سکتے اللہ کس سے کام لیں گے۔ بابری مسجد کو شہید کرنے والا اللہ نے اس سے 100 مسجدیں بنوا کر بتائے نا۔ ابھی حال میں اس کا انتقال ہو گیا، انٹرویو میں اس نے کہا سب سے پہلے اینٹ گرانے والا میں تھا، لیکن بعد میں اللہ نے مجھ کو ہدایت دی، توفیق عطا فرمائی، میں نے پکا ارادہ کیا موت سے پہلے 100 مسجدیں تعمیر کر کے جاؤں گا۔ اللہ نے اس سے کام لیا۔ اللہ نے فرعون موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے نکلا تھا، اللہ نے اسی فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پلوا کے بتوایا، پرورش کروا کے بتوائی۔ اللہ ہے اتنا نہیں، اللہ نے اگر آپ کا مال مسجد کے لیے، غربا کے لیے، مساکین کے لیے اگر لے لیا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے دینے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا۔ کتنے ہیں مائیں، بچے، بوڑھے، جوان، ایسے لوگ ہیں جن کے گھروں میں 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی ہے، اگر بیمار ہو جائے تو ٹینشن نہیں کہ علاج کہاں کریں۔ بچوں کے ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، گھر کے کرائے کا مسئلہ ہے، لوگ ایسے سسک رہے ہیں، مالداروں کی زکاتیں صحیح جگہ پہ نہیں لگ رہی ہیں، اور مالدار اپنی پوری زکات نہیں نکال رہے، جس کی وجہ سے بیٹیوں کی عزتیں نیلام ہو رہی ہیں، بیٹیاں طوائف کے اڈے کی زینت بنی ہوئی ہیں۔ کل قیامت کے دن جب پردہ چھٹے گا نا، مالدار ایک صف میں ہوں گے، اور یہ گنہگار جس کو ہم معاشرہ سمجھتا ہے وہ ایک صف میں ہوں گے، تو کل قیامت کے دن پتہ چلے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کا جب نعرہ لگے گا تو اصل مجرم یہ طوائف تھے، یہ بیٹیاں تھی، یہ اصل مجرم وہ مالدار تھے جن کو اللہ نے مال دینے کے باوجود وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے۔ کل قیامت کے دن پتہ چلے گا، جی چرا کے مال نکلتا ہے۔ اللہ نے اگر تم کو مال دینے میں جی چرایا نا، اللہ کی قسم کٹورا لے کر بیٹھو گے پھر بھی بھیک نہیں ملیں گی۔ اللہ نے آج دیا ہے، دینے والوں کی کیٹیگری میں اللہ نے آپ کو رکھا ہے، اترانے کی ضرورت نہیں ہے، احسان جتانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کو احسان جتانے والے بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ کو دینے کے بعد شکر ادا کرنے والے، دینے کے بعد اللہ کا احسان ماننے والے پسند ہیں۔ اور زکات دینے سے مال کبھی بھی گھٹتا نہیں ہے۔ ایک آزما کر دیکھ لیجئے، آج اس سال اگر تم نے 1-2 لاکھ کی اگر زکات نکالی ہے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آئندہ سال اس سے بڑھ کر آپ کے زکات نکلیں گی۔ اور زکات کے بڑھ کے نکلنے کا مطلب یہ رہا کہ مال اللہ نے آپ کا بڑھایا ہے نا، بولو۔ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں معلوم، یہ بھی معاشرے کے اندر بڑی گڑبڑی کا ذریعہ بن رہا ہے، بہت گڑبڑی ہو رہی ہے اس میں۔ ایک لفافہ بنائیں گے، ایک کڑ بنائیں گے، سامنے والے کے ہاتھ میں پکڑا کے اس کا فوٹو شوٹ کریں گے اور سوشل میڈیا پہ وائرل کریں گے۔ حضرت کتنے سخی ہے، سوشل میڈیا پہ ڈالنے کا کیا مقصد ہے؟ لوگوں کو بتانے کے لیے تم نے سامنے والوں کو دیا، بس تیری عزت بڑھ گئی، سامنے والے کی عزت بڑھ گئی، کیا کرے گا؟
اس کی عزت نفس، چاہے کسی کے پاس مال ہو یا نہ ہو، عزت نفس سب کو پیاری ہوتی ہے، عزت نفس سب کو پیاری ہو، لیکن وہاں تک آیا یہ اس کی مجبوری نہیں لے کر آیا ہے، اس کی مجبوری کا غلط فائدہ نہ اٹھائے، اس کی مجبوری کا غلط استعمال نہ کریں۔ سوشل میڈیا پر تصویریں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو دکھانے کے لیے مال خرچ کیا ہے، اللہ نے دیکھ لیا، کافی ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی میری تعریف کرے نہ کرے۔ دنیا والوں سے کبھی بھی تعریف کا طلبگار نہ رہنا، دنیا والوں سے کبھی بھی عزت کا طلبگار نہ رہنا۔ یہ دنیا والے اڑتے اور چڑھتے سورج کے پجاری ہوتے ہیں، بات یاد رکھیں۔ اصل تعریف تو اللہ کی ہے، اصل عزت تو اللہ کی ہے، ہماری کوئی عزت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس سال او مالدارو، اس سال کوشش کرو کہ پوری زکات نکالیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ زکات ٹیکس نہیں ہے، بوجھ سمجھ کے اس کو دیا جائے، بوجھ سمجھ کے زکات نہ دیا کرو، دل لگی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ اور اللہ کو راضی کرنے کے نیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، پھر دیکھو اللہ آپ کو کیسے اللہ دے گا، ایسے جگہ سے روزے اللہ عطا فرمائیں گا جہاں سے آنے کا گمان بھی نہیں، دیں گے نا، حساب کر کے دیا کرو، بنتی کتنی ہے اس لیے نہ پوچھا کرو کہ گھٹتی کتنی ہے۔ سوال اس انداز سے کرتے ہیں کہ بھئی سامنے والے کی زکات نہیں بننا، ادھر بھی قرضہ دیا۔ ایک سوال آیا انڈیا سے باہر کا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے سے سوال آیا، وائز ریکارڈنگ، 30 تولہ سونا ہے اور اتنے لاکھ روپے ہیں، لیکن 80 لاکھ کا قرضہ ہے، حج کا نمبر لگا میرا اور زکات بھی، ابھی زکات دینا ہے کیا؟ کیونکہ اتنا قرضہ ہے نا، ابھی 80 لاکھ کا قرضہ ایک مہینے میں تو ادا نہیں کریں گے۔ 80 لاکھ کا قرضہ، ان کا منشا یہ تھا کہ بھئی اس سال کسی طرح زکات دینا ڈرا ہو جائے، یعنی نہ دینا پڑے، یہ سوال کا منشا تھا۔ ان سے میں نے ایک سوال پوچھا کہ اگر اس بیچ تمہارے بیٹا یا بیٹی کا نکاح کا وقت آ جائے تو تم یہ سوال مجھ سے پوچھو گے کہ مجھ پر 80 لاکھ کا قرضہ ہے تو کیا میں میرے بیٹے کی شادی میں 10 لاکھ کا خرچہ کر سکتا ہوں؟ پوچھو گے؟ آپ بغیر پوچھے لٹا دو گے۔ یا زکات دینا ہے، 10 لاکھ بھی نہیں اگر بنتی ہوں گی، 1-2 لاکھ بھی بنتی ہوں گی، تو یہاں سوال ہو رہا، اللہ کے راستے میں دینے کو موت آتی ہے، حالانکہ یہ مال اللہ کے یہاں جاتا ہے نا، یہ کل قیامت کے دن اللہ بڑا چڑھا کے ہم کو لوٹائیں گے، یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، جو ہمارے پاس ہے وہ سوال کا ذریعہ بنے گا، لیکن جو لٹایا ہے وہ نجات کا ذریعہ بنے گا۔ کیا بنے گا؟ بولو۔ اپنے رشتہ داروں میں دیکھو کون محتاج ہے، کون غریب ہے، ہوتا ہے ایسا، انسان کی توجہ جاتی نہیں ہے رشتہ داروں کی طرف، اپنے رشتہ داروں کو دوسرے لوگ زکات دے رہے ہیں، اور لیکن حضرت کی زکات کہاں جا رہی ہے؟ باہر جا رہی ہے۔ سب سے پہلا نمبر اپنے رشتہ داروں کا ہے، ماں باپ کے علاوہ، اولاد کے علاوہ، بھائی بہنوں کو دیکھے، بھائی بہنوں کو دیکھیں، چچا کو دیکھیں، خالہ کو دیکھیں، ماموں اور پھوپھا کو دیکھیں، ان کی حالت گھریلو کیسی ہے، پھر اس کے بعد اگر الحمدللہ سب اچھے ہیں، سب اچھے ہیں، تو اپنے اڑوس پڑوس کو دیکھیں، کوئی محتاج تو نہیں ہے، کس کے گھر میں چولہا سلگ رہا ہے، ہر کوئی مانگنے والا نہیں ہوتا ہے، کوئی اپنی ضرورتوں کو چھپاتا ہے، غیرت مند ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو تلاش کریں، ان کے حال کو معلوم کریں گے نا انشاءاللہ۔ الحمدللہ اپنے مسجد کے اندر جو ہے نا باہر بورڈ لگا ہوا ہے، آپ دیکھ لینا، بینر باہر بنا ہوا ہے، 3-4 سال سے 4-5 سال سے ایک نظام بنا ہوا ہے کہ اطراف میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جن لوگوں کی زکاتیں نکلتی ہیں وہ زکاتیں اطراف میں جو غریب ہے، محتاج ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، جو زکات کے مستحق ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہر کوئی جو ہے نا تحقیق کر نہیں پاتا، تو یہ لوگ تحقیق کر کے الحمدللہ ان لوگوں تک، مستحقین تک آپ کے زکات کے رقم ان تک پہنچائی جاتی ہے۔ زکات کا ڈبہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا باہر رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر ایک کاغذ چپکایا ہوا ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ زکات کی رقم اس میں ڈالو۔ تو اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، ان کے ذریعے سے غریبوں تک پہنچائے۔ اگر آپ کے نظر میں کوئی غریب ہے، بھائی ہمارے پڑوس میں ایک بندہ ہے، میں اس کی مدد نہیں کر سکتا، ان کا پتہ یہاں آ کر ذمہ داروں کو دے دے، انشاءاللہ ان کے گھر تک بھی تمہاری زکات کی رقم کو وہاں تک پہنچایا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور آپ خود بھی کوشش کریں اس سال رمضان کے ختم ہونے سے پہلے، اس لیے کہ رمضان میں ضرورتیں زیادہ ہوتی ہیں، عید کی شاپنگ ہے،
مالدار اپنے بچوں کی عید کی شاپنگ 10 دن کرتے پھر بھی ختم نہیں ہوتی ہے، غریب کی 1 گھنٹے میں شاپنگ ختم ہو جاتی ہے۔ ان کے حال پر رحم کرے، ان کے حال پر رحم کرے، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ تو رمضان کے ختم ہونے سے پہلے کریں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ اللہ رب العزت ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری اعلان، گزشتہ جمعہ کو اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، مسجد کے تعمیر کے لیے اعلان کیا گیا تھا، دل کھول کے آپ لوگوں نے تعاون کیا۔ ایک بات تو میں یہ کہنا چاہتا تھا اس جمعہ کو جو آج کہہ رہا ہوں، مسجد کو شہید کرنے والوں سے کہ او مسجد کے شہید کرنے والوں، تم مسجد کو مٹا نہیں سکتے جب تک کہ اس امت کے اندر ایسے جیالے موجود ہیں جو ایک دن کے اندر مسجد کو تعمیر کر کے کھڑا کر سکتے ہیں۔ اللہ نے اس امت میں ایسے پیدا کیے ہیں۔ ہم نے گزشتہ جمعہ کو دیکھا، کہیں سے 100 بوریاں، کہیں سے 50 بوریاں، کوئی 1 لاکھ، کوئی 2 لاکھ۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جب تک ایسے امت میں جیالے ہیں جو مسجد کو ایک دن میں کھڑا کر سکتے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت مسجد کو، مدارس کو، خانقاہوں کو، اسلام کے علامتوں کو نہیں مٹا سکتے۔ الحمدللہ بولو، اللہ کا شکر، ایمان آج بھی زندہ ہے۔ تو جن حضرات نے جو لکھائے ہیں نا، 100 بوریاں، 50 بوریاں، جو بھی لکھائے ہیں، تو وہ ذمہ داروں کے پاس آ کر وہ بتائیں اپنا نمبر کہ بھائی یہ فون لگاؤ، ہمیں کب چاہیے، کب دوں گا، رقم دوں گا، سیمنٹ دے دوں گا، اس لیے کہ کام شروع کرنا ہے۔ کیونکہ پرچی پہ نام آ گئے تعمیر شروع نہیں ہو سکتی، اکاؤنٹ میں پیسے آ گئے تو کام شروع ہوگا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔